کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی اور ان کا ایک جملہ لکھا کہ انویسٹمنٹ میں نفع نقصان برابر ہی ہوتا ہے عموماً، اور اب وہ شخص جو ہے ایک دو ماہ تو اس نے نفع دیا، اس کے بعد ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اب یہ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ہم اس کو نقصان میں شمار کر لیں کہ پیسہ گیا، یا پھر اس شخص پہ لازم ہوگا، مشروط ہے کہ وہ ہمیں واپس کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں عموماً اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا پیسہ، اس کی محنت، جیسے وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے کہا میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، تمہارے پاس ہنر ہے، تم یہ کام کرو، اس کو شرعاً مداربت کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے ادھر بھی پیسہ، ادھر سے بھی پیسہ لگایا، دونوں نے پیسہ ملا کے کام کیا، اس کو شرعی اصطلاح میں شراکت کہتے ہیں۔ مداربت میں جو بھی نقصان ہوتا ہے اولاً اس کو نفع سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک شخص کو 5 لاکھ دی اور میں نے کہا کپڑے کا کام کرو، اس نے 2.5 لاکھ سے کچھ لاٹ اٹھائی، 2.5 لاکھ سے اور کپڑا اٹھایا، 1.5 لاکھ میں نقصان ہوا 1 لاکھ کا، اور دوسرے میں 2 لاکھ کا نفع ہوا۔ تو پہلے ہم اس نفع سے نقصان کو پورا کریں گے، ان میں سے 1 لاکھ گویا کہ وہ میرے مال میں شامل کریں گے، اب باقی رہا 1 لاکھ، اس میں پھر جو ہم نے پرسنٹ طے کیا ہوگا اس کے اعتبار سے ملے گا۔ اور اگر نفع بالکل بھی نہیں ہوا، صرف نقصان ہوا، تو یاد رکھیں مداربت میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے، یعنی جس نے مال دیا ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے اس کو مدارب کہتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس کا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، محنت تم کرو، لیکن جو نقصان ہوگا وہ تمہارا ہوگا، یا جو نقصان ہوگا آدھا آدھا کریں گے، یہ سودا غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ مداربت میں رب المال کو نقصان ہوتا ہے، آپ یہ طے نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں شرکت پر۔ شرکت میں نفع کی مقدار تو باہم رضامندی سے طے کرتے ہیں کہ بھئی 60% آپ کا، 40% میرا، 70-30 کا ریشو کر لیں، یوں ہو گیا۔ لیکن نقصان کے اندر یاد رکھیں ہم اپنی طرف سے کچھ طے نہیں کر سکتے، جتنی مال کی مقدار ہوگی نقصان اسی حساب سے ہوگا۔ مثلا 50-50 مال ملایا تو 50-50 نقصان، اگر ایک نے 60% مال ملایا، دوسرا 40% ملاتا ہے، تو نقصان جب ہوگا تو 60% والا 60% نقصان برداشت کرے گا، اور 40% والا 40% نقصان برداشت کرے گا۔ اس میں اگر ہم کہیں کہ نفع نقصان برابر ہوگا بھئی، یعنی اس نے 60% لگایا، 60 لاکھ اس کے ہیں، 40 لاکھ اس کے ہیں، اور طے یہ کیا 50-50 نقصان، یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے پہلے اصول سیکھنے چاہیے۔ آپ نے جو ایک جملہ لکھا تھا اس پر آپ نے کہا یہ نفع نقصان تو برابر ہی ہوتا ہے، یا آپ نے پہلے ذہن میں طے کر لیا کہ نفع بھی برابر ہوتا ہے، نقصان بھی برابر ہوتا ہے، شرکت میں برابر نہیں ہوتا ہے، اور مداربت کا حال تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ، اگر وہ شخص واقعی اس نے انویسٹمنٹ کی اور اب نفع نہیں ہو رہا، تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے اس کا بھی پیسہ آپ کا بھی اگر ڈوب چکا ہے، تو پھر تو کس چیز کا نفع، کیسے وہ بیچارہ کرے گا؟ تو پھر یہ کہ اس کے اوپر پیسہ واپس کرنا لازم نہیں، جو نقصان ہو گیا تو ہو گیا۔ اگر اس نے دیانتداری سے کام کیا ہے، صحیح طریقے سے کام کیا ہے، کوئی اس کی اپنی کمی کوتاہی، اور مطلب یہ کہ کوئی اس نے چیٹنگ وغیرہ نہیں کی ہے، تو نقصان وہی میں نے جسے کہا دونوں کو ہی برداشت کرنا ہوگا، جتنا انویسٹمنٹ کا ریشو ہوگا اسی حساب سے نقصان ہوگا۔ اور اگر اس کی کوتاہی ثابت ہو جائے، مثلا ادھار نہیں دینا تھا، پارٹیوں کو ادھار مال دے دیا، اور عمومی طور پہ بازار میں اتنا ادھار نہیں دیا جاتا، عرف تجار سے ہٹ کر اس نے کام کیا، تو بالکل اس پہ وبال ہے، پھر وہ ذمہ دار ہے آپ کے مال کو، چونکہ اس نے ضائع کیا ہے اپنی کمی کوتاہی نا تجربہ کاری کی بنا پر، تو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ ایسی مداربت میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مدارب کو آپ نے مال دیا اور اس نے کمی کوتاہی کی، غلطی کی، اور اس نے خود اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس کا وبال اس پر ہوگا۔ وہ یقینی سی بات ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، آپ کراس کویسچن کریں گے یا اس سے حلفیہ بیان لیں گے تو وہ بتائے گا، تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے 7 لاکھ میں گاڑی خریدی، پھر 3 مہینے تک اس کو استعمال کیا، اور پھر اسی کنڈیشن میں گاڑی تھی، ہم نے اس کو واپس کر دی اور اپنے پیسے واپس لے لیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے پیمنٹ دے دی تھی اور چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے، جیسے اس نے کہا یار گاڑی خرید رہے ہو، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن، بس یہ ایجاب و قبول، چاہے اس نے گاڑی حوالے نہ کی ہو، آپ نے پیسہ نہ دیا ہو، آپ کا حق گاڑی کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کا حق اس گاڑی کی قیمت کے ساتھ وابستہ ہو گیا، یعنی اب ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس سودے کو ختم نہیں کر سکتا، صرف ایجاب و قبول کے بعد بھی۔ شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے یہاں تو بیانہ بھی ہوگا، یہ ڈاکومنٹس بنیں گے، یہ بات کی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت ان کا اعتبار نہیں کرتی۔ لہٰذا آپ نے جب پیمنٹ کر دی، گاڑی لے لی، آپ دونوں اس کے مالک ہو گئے۔ اب اگر اس کو ختم کرنا چاہیں سودے کو، تو ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے،
جس طرح باہم رضامندی سے سودا ہوتا ہے ایسے ہی ختم بھی باہم رضامندی سے ہوگا. اس کو شرعی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں. الف قاف الف لام ہا اقالہ. اقالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہم رضامندی سے کی گئی جو بیع ہے خرید و فروخت ہے اس کو ختم کر دینا. تو لہٰذا اگر آپ نے ایسا ہی کیا تھا کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی بڑی مہربانی، گاڑی لے لے، میرے پیسے دے دو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے اقالہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے جبرن کیا، اگر آپ نے تھوڑی سی لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت بدماشی دکھائی کہ واپس کر بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، بس حالانکہ کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں گاڑی میں، بس مجھے پسند نہیں آ رہی، میرے پیسے واپس کرو، گاڑی لو، اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے، تو یہ اقالہ صحیح نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہوں گے. اور اس طرح جبرن کرنے پر اور آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی. تو یہ دیکھ لیں بس اس میں کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہے. ایک بھائی نے کویسچن کیا